أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفیٰ بس محمد استمی خواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري آنچ همدارا تو تنها داری صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، پچھلے جمعے سے آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا رہا ہے کہ ہے تو تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ کے مقرب اور مقبول بندے، ہر ایک کو اللہ نے اپنی پیغام رسانی کے لیے چنا ہے. یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے. دیکھیے، رسول کے انتخاب، نبی کا انتخاب اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ذمہ نہیں لگایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کسی ملک کے صدر کے انتخاب ہو، وزیر اعظم کے انتخاب ہو، کسی کمیٹی کے چیئرمینی کا ناظمی کے انتخاب ہو، تو اس میں انتخاب بندے کرتے ہیں اور بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے.
جس کو امین صادق سمجھا جاتا ہے، عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ بدترین خائن اور جھوٹا بن جاتا ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بہترین انتخاب ہے، بسا اوقات ہمارا ہی انتخاب بدترین ہو جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے کسی کو منتخب نہیں کر سکتے، یا اگر منتخب کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے اس کو امین اور صادق سمجھا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس سے گئے گزرے بھی انسان ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو مسائل کے مسائل بنے ہیں۔ جتنے حکمران ان 75 سالوں میں آئے، اللہ ماشاء اللہ کہ میں کیا بات کروں، ابتدا میں شاید کچھ بہتری ہو، نہ ہم نے وہ دیکھا، بلکہ تاریخ بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ لیکن جتنے حکمران اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، اکثریت وہ ہے خدا کی قسم جن کا نام لینے پر ہمیں زبان دھونا پڑے گا۔ کوئی ایسا بھی نہیں گزرا کہ جو ہمارے لیے قابل فخر ہو یا ہم اس کو یاد رکھیں۔ یہ تو ہماری انتخاب کا عالم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کے انتخاب فرمایا، رسول کے انتخاب فرمایا، وہ ہماری ذمہ نہیں رکھا، اللہ نے خود منتخب فرمایا۔ اللہ جانتا ہے اس کے اس منصب کا اہل کون ہے۔ نعمت اللہ دا لجوہ گورک ہوائی ورکمک ہے اسا اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہے جو منتخب فرماتے ہیں پیغام رسانی کے لیے۔ اپنا ایک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ منتخب فرماتے ہیں انسانوں میں اور فرشتوں میں اپنے پیغام رسان، یعنی کسی کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں اور فرشتوں میں جس کو اللہ منتخب فرمایا اپنی پیغام رسانی کے لیے، اللہ ہی کی ذات ہے بس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ المکرمہ کے کفار چیخے ہیں، کلبلی مچ گئی، شور شرابہ ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اس مکے میں ایک یتیم کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے؟ یہ تو یتیم نہیں، در یتیم ہے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی ایک تو یتیم ہوتا ہے، یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی والدین اس کی زندگی میں انتقال کرے، اور در یتیم اس یتیم کو کہا جاتا ہے جس کی والد اس کے پیدائش سے پہلے انتقال کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اب یہ لوگ چیخے ہیں، بھلا ایک یتیم کے انتخاب اللہ نے کیسے کیا؟ ایک یتیم بچے کا۔ اللہ کو اس مکے کی سرزمین پر کوئی اور نظر نہیں آیا؟ یہی ایک یتیم بچہ، مرحوم عبداللہ کا بیٹا، مرحوم عبد المطلب کا پوتا، اللہ کو یہ نظر آیا؟ سورۃ زخرف 25واں پارہ، 3واں رکوع۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہنے لگے مکے کے یہ کفار، بڑے وڈیرے، خان، نواب، سردار، چودھری، لولا نزل هذا القرآن على رجل، کیوں اللہ نے منتخب نہیں کیا اس شخص کو اپنے پیغام رسانی کے لیے، اپنا پیغمبر رسول بنانے کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا
جو ان پہاڑوں کے بیچ میں سب سے علی رجل من القریتین عظیم، ان پہاڑوں کے بیچ میں جو سب سے عظیم اشخاص ہے، اللہ نے ان کے انتخاب کیوں نہیں کیا؟ گویا ابو جہل کہنے لگا ان پہاڑوں کے بیچ میں مکے میں میں ہوں ایک بہت بڑا رجل عظیم ہوں، طائف کی پہاڑ بھی اس نے اس میں شمار کر لیے، طائف میں عبد ہے، لیل ہے، مسعود ہے، یہ تین بڑے سردار تھے طائف کی پہاڑوں کے، جن بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدبی کی، برا بلا کہا، آپ کے پیغام کو رد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر طائف جو گئے تھے انہی تین سرداروں سے ملنے کے لیے گئے تھے، تینوں نے نہ جانے کیا کیا کچھ کہا اللہ کے حبیب کو، کہ فرشتے تیش میں آ کر کہنے لگے اللہ کے حبیب اجازت دیجئے طائف کے پہاڑ کو ہم ایک دوسرے کے اوپر مار دے اور یہ سب کے سب طائف کی آبادی کو ختم کر دے، نہ عبد رہے، نہ لیل رہے، نہ مسعود رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے فرشتے، جو انگور کا باغ تھا، جس میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون مبارک کو دھویا اور ایک 2 رکعت نفل زید ابن حارثہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، اگر یہ برا بلا کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کا پابند بنایا کہ میں ان کو معاف کروں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ صحیح ہو سکتے ان کی اولاد، ان کی قوم قبیلے میں کوئی اور ایسے پیدا ہو جائے جو وہ ایمان لے۔ اللہ رحمت للعالمین کی انتہا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی، پھر بھی رحمت کی دعا نکلتی ہے کہ یہ نہ صحیح ان کی اولاد میں کوئی آ جائے۔ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت عند ربک، کیا اللہ نے اس چیز کے ان کو پابند بنایا کہ وہ اللہ کی رحمت کی تقسیم بھی یہی کرے جس طریقے سے تقسیم کرنا چاہے؟ وام شکر و باسچ اللہ دا ډوډۍ نظام دا و مالدارانو سرمایه دارانو ته نه دی ورکړي که یا په یوه ګوله پسې به حیران کړی وي، روزانه وکه مزدور خوارکۍ زار و خطار از ما حق خوراکه حق نه درکوي، چه جای کې رزق ورته انتظار کی، شکر و باسچ دا اللہ دا نظام دا رزق دا اللہ پلاس ہے، شکر ہے اللہ کا، یہ نظام رزق کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ورنہ اس دنیا میں تو ایسے لوگ بھی ہے۔ وہ کراچی میں ایک مقولہ مشہور ہے، واللہ علم میں نے نہیں دیکھا لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہے، وہاں کے لوگوں میں جو مجھ تک پہنچی ہے، اگر کسی جگہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص پیاس سے تڑپ کر مر گیا ہے تو آپ تلاش کیجئے، یقیناً وہ ڈیفینس کا علاقہ ہوگا، یعنی جہاں بڑے بڑے سرمایہ دار رہتے ہیں، جہاں بڑے بڑے جاگیردار رہتے ہیں، جہاں بڑے مل والے رہتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک رہتے ہیں، غریبوں کے محلے میں آپ کو کوئی بھوکا پیاسا مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر مرتا ہوا نظر آئے گا تو ان سرمایہ داروں کے دروازوں پر اگر کوئی مرا ہوا غریب آپ کو نظر آئے گا تو یقیناً یہ سرمایہ داروں کا علاقہ ہوگا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نظام تقسیم رزق کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میری رحمت کی تقسیم بھی میں تمہارے ذمہ لگاؤ؟ تم تو کسی کو اس کا حق نہیں دے سکتے، چاہے کہ اللہ کی رحمت کے تم تقسیم کو انسان بن جاؤ۔ پانی کے نظام ہے اس شہر میں، کتنے ٹیوب ویل ہیں، لیکن شہر کے لوگ مارے پانی کے پیچھے پھر رہے ہیں، ایک بوند پانی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں کی کمی نہیں ہے، تقسیم کنندان یہ بدبخت ہے۔ کیسے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط کیا ہے، کیا بجلی کا نظام، کیا گیس کا نظام، کس نظام کو ہم روئے؟ وہ خونخوار درندے بیٹھے
آپ ذرا دفتر کے چکر کاٹے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس قسم کے لوگوں سے آپ کا پالا پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی مسکرا کر بھی آپ سے وہاں ملے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کام ہوتا ہے یا نہیں، چلو مسکرایا تو وہاں تو مسکراہٹ غائب ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بس رہنے دو، ابو جہل سے کہا رہنے دو، اللہ کی اس تقسیم کو تم اللہ کے پاس رہنے دو۔ کون منصب نبوت کا اہل ہے، کون منصب رسالت کا اہل ہے، اللہ کو علم۔ اللہ خود انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر جس نبی کو سرتاج الرسل بنایا، سرتاج الانبیاء بنایا، اللہ اکبر، اللہ کا وہ حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنا ان کو نوازا واقعی وہ اس کا اہل تھا، اس میں وہ خوبیت تھی، وہ صفات، وہ اخلاق، وہ کردار کہ وہ اس منصب کا اہل تھا۔ اور خود اللہ رب العزت کس انداز سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ پچھلے جمعے تفصیل سے میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اپنا حبیب کا نام لے کر نہیں پکارا، جہاں بھی پکارا صفاتی نام کے ساتھ پکارا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ اے میرے طٰہٰ، یاسین اے میرے یاسین، طاسین اے میرے طاسین۔ کیا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اس بات پہ کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ ہم نے اتنا ذمہ دار تو آپ کو بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام تو دعوت دینے، فإنما علیک البلاغ۔ اے میرے حبیب آپ کے ذمے پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب پھر ہم لیں گے کہ جب میرے حبیب نے پیغام پہنچایا تم نے مانا کیوں نہیں۔ اور دوسری بات میرے محترم دوستو، جب بھی اس دنیا میں اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کس عظیم نبی کا امتی بنایا، کتنا عظیم نبی، کتنا عظیم رسول، ہم کس نبی کے امتی ہے، ذرا سوچ لیجئے۔ ہمیشہ اہل زمین والوں نے اللہ کے نبیوں پر اعتراضات کیے، اعتراضات کی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے، قوم کو ڈرایا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک بہت سخت عذاب سے، کہیں اگر میرے پیغام کو تم لوگوں نے رد کر دیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے عذاب سے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تم پہ مسلط نہ کرے۔ قالوا یا نوح انک لفی ضلالک القدیم، قوم نے کہا اے نوح آپ ہمیں سری گمراہ نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ اس قسم کے الفاظ میں گفتگو، اے نوح آپ ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں، کیا ہمارے والدین، ہمارے دادا پردادا اتنے برے تھے کہ تم کہتے ہو کہ وہ غلط راستے پہ تھے، تم صحیح آگے؟ اللہ نے کہا اے نوح جواب دیجیے، یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن اللہ کا رسول منتخب کردہ تمہارے طرف بھیجا گیا۔ الزام بھی قوم نے لگایا، جواب بھی اللہ نے اسی نبی کے ذریعے دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آگے قوم نے کہا قال یا ہود، اے ہود آپ ہمیں نظر آتے ہیں لفی صفاہا، بیوقوفوں میں، لگتے ہیں کہ آپ بڑے بیوقوف ہیں، ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے ماننے والے بن جائیں۔ ہود علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیوقوف ہیں۔ اللہ نے اسی نبی سے جواب دلوایا، یا قوم لیس بی صفاہا، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، نادان نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب، لیکن اللہ کا رسول ہوں جو منتخب کر کے تمہارے پاس بھیجے گئے ہو، بات تو مانو۔
شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا کہا؟ جب آپ نے کہا میری قوم ایک اللہ کی مانو، اللہ کی بندے بن کر چلو، اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم۔ اے میری قوم، تم لوگ کس جنجال میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہو، اللہ کو نہیں مانتے، اور دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ تمہارے لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہیں۔ لیتے میٹر پر ہو، دیتے گز پر ہو، 3 انچی یہاں مار لیتے ہو، اور ہمیشہ ترازو کی ڈنڈی کو تم اپنی طرف جھکاتے ہو، گاہک کی طرف نہیں جھکاتے۔ یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ یہ کسی بندے کا حق مارنا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ قوم نے کہا کہ کیا کریں، ہم اپنا نقصان کریں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ جائے دوسرے کا حق دینے کے بعد جو تمہارے پاس بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس پیارے انداز سے سمجھائے، اس انداز سے سمجھائے۔ یہاں بلی کی سیٹ ایک پرچون کی دکان کے افتتاح تھا، پرانی بات ہے، میں ادھر قریب ترجمہ بھی پڑھاتا تھا۔ آج کل وہ آئی ٹی یونیورسٹی ہے بلیری میں، یا 20 سال میں نے جمعہ پڑھایا، عیدین کی نمازیں پڑھائی۔ تو بلیری اسٹیشن کے سامنے ایک بڑا پرچون کی دکان کھلا، وہ دعا کے لیے لے گئے۔ بہت سے دکانداروں کا یہ خیال ہے کہ ہم نئے دکان کو شروع کریں گے، کسی اللہ والے کو بلائے، کسی عالم بزرگ کو بلائے تو دعا کرے گا تو خیر و برکت ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کبھی بھی اس سے خیر و برکت نہیں آئے گا۔ آپ کتنے ہی امام حرم کو اٹھا کر بیت اللہ سے لائیے کہ وہ آپ کی دکان میں کوئی دعا کرے تاکہ خیر و برکت ہو، خدا کی قسم خیر و برکت نہیں آئے گا۔ اگر خیر و برکت اپنی دکانوں میں لانا چاہتے ہو، حقدار کو حق دو، جتنا تمہارا حق ہے وہ لو۔ تم کسی حقدار کے حق کی نفی کرو اور تمہاری دکان میں خیر و برکت آ جائے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ڈرو اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب اس دکان پر نازل نہ ہو جائے۔ کسی کے حق کو دبانا اور کسی کے حق کو اس انداز سے اپنی طرف کرنا، کیا اس میں کوئی خیر آئے گی، برکت آئے گا؟ تو وہاں میں نے مختصراً بیان کیا، میں نے دکاندار سے بھی کہا دیکھیں پرچون کا دکان بڑا نازک دکان ہے، ایک ایک چیز کو تولنا پڑتا ہے، دالیں ہو، چینی ہو، چائے ہو، پتی ہو، جو بھی ہو، چاول ہو، ایک ایک چیز کو تول تول کر دینا پڑتا ہے، اور ڈنڈی کو سیدھا رکھو۔ میں نے اس کو مزید کہا ہو سکے تو اس ترازو کی ڈنڈی کا جھکاؤ گاہک کی طرف کرو، اپنی طرف نہ کرو، گاہک کی طرف کرو، اپنی طرف نہ کرو۔ تو تقریباً 6-7 مہینے کے بعد وہی دکاندار مجھے ملا، مجھے کہا کہ صاحب جیسے آپ نے کہا میں ویسے کرتا ہوں۔ یہ اس دکاندار کی، میں نے ہوتے پرچون کی دکان کی نہیں، اس پرچون دکاندار کی بقول کہ 50 کلو کا پارسل چینی لاتا ہوں، اکثر تو کبھی ایسا ہو جاتے کہ 50 کا لایا 50 کا بک گیا، جتنے کا لایا اتنے ہی کے بک گیا، نہ 8 آنے 4 آنے اس میں ملے، نہ 8 آنے 4 آنے تاوان ہو گئے۔ کبھی کبھی اتنا جھکاؤ دے دیتا ہوں ڈر کی وجہ سے کہ 50 کلو لاتا ہوں، میرے لیے وہ چینی کا پارسل 48 کلو بن جاتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا ڈال کر 2 کلو کم ہو جاتے ہیں میرے لیے۔ کبھی کبھی وہ چینی کا بوری میرے لیے نفع میں بچتا ہے، اور کبھی یار دوست آ کر کہتے تھے دبرے او تیلی خو نہ لرے پکار میں دے، مجھ سے وہ بھی مفت میں لے جاتے، اور کبھی کبھی ایک 10-5 روپے کا وہ تیلی بک جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے حیرت کی بات آگے ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کہو کیا مسئلہ؟ کہتے یہ سب کچھ، یہ خالی چینی کی میں نے مثال دی، سب چیزوں میں یہی چیز ہے، لیکن مجھے کہا قاری صاحب اللہ کے نام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پورا گھر میرا
اسی دکان سے چل رہا ہے، آج تک ایک ذرے کا نقصان بھی میں نے محسوس نہیں کیا۔ میں نے کہا بھول گئے شعیب علیہ السلام؟ یہی تو شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی ہونے مت دو، جو لینے کے لیے آ رہا ہے تمہارا گاؤں جھکاؤ اس کی طرف رکھو، اپنی طرف نہ رکھو۔ تو قوم نے کہا اے شعیب اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو شعیب علیہ السلام کا جواب آج بھی قرآن کی زینت ہے، 12واں پارہ سورۃ ہود، بقیت اللہ خیر لکم، وہ جو باقی تمہارے پاس رہ جائے تمہارا خیر اسی میں ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے، اللہ کی برکت اسی میں ہے۔ جو دوسروں کا حق لے کر نہیں، دوسروں کا پورا پورا حق دے کر اللہ جو تمہیں نوازے گا تم وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور نن سوا ہر سڑی ہوئی ډېر سی بس ډېر سی د چا حق وما تراس۔ زما دا خبره په ذهن کې کوي ازما ورونو، اکثر دا مسله زموږ په پښتنو کې ډېره زیاته ده۔ خدای ته وګورئ، دا زه د منبر د شایستوالي دپاره نه بیانوم، د الله د رسول د طرفه یو اطلاع ده چې تی ته در رسومه۔ په خدای که په تی کې ملایان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې صوفیان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې تبلیغیان دي هغو ته هم وایم، که په تی کې دینداره دي هغو ته هم وایم، که په تی کې 15 وخت د لمونځ پابندي کوونکي دي هغو ته هم وایم، که روژې نیونکي دي هغو ته هم وایم۔ په خدای که د خور حصه مو ور نه کړه، د خور حق تی وخوړئ، په ورځ د قیامت زما قسم دی د الله په ذات دا ګرد عملونه به الله راواخیستې په مخ به ووړي۔ څه وایي چې خور را معاف کړئ، خور را وبخښئ، د پلار حق دی ته خور ته نه ورکړې، ستا څه خیال دی؟ ستا لمونځونه به الله قبول کړي، ستا عبادتونه به الله قبول کړي، ستا روژه او ستا زکاتونه به الله قبول کړي، ستا حج عمره به الله قبول کړي، ستا دا خیر و خیرات به الله قبول کړي، تر څو چې و حقدار ته د حق نه یې ورکړی زما دې په ذات د خدای قسمې د عملونه به الله راواخي، په مخ به در ووایي چې حقدار ته د حق نه دی ورکړی، راغلی و ما ته چې سسیله غواړې، خدا کے لیے حقدار کو حق دو، کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے اگر کسی حقدار کے حق کو کسی نے بھی کسی بھی حوالے سے روک دیا، خدا کی قسم اچھے اعمال کل قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا کہ حقدار کا تو حق دیے ہی نہیں، آئے ہو مجھ سے ان اعمال کا صلہ لینے کے لیے۔ بہت سے لوگ فتوی دیجئے، ہم 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، بہنیں نہیں ہیں آپ کے؟ وہ جی بہنوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتے، میں نے کہا لے آؤ، ہم نہیں لیتے، تم ایک طاقتور بن جاؤ کہو بہنوں سے ہم نہیں لیتے، سب کچھ تمہیں دیتے۔ ہے کوئی اتنا طاقت والا؟ صرف ان اعمال صالحہ پر نہ رہو، خدا کی قسم حقدار کو حق دینا ہوگا۔ معاف کیجئے، تم چائنا کے نام پہ جو جاپان کو بیچتے ہو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا؟ دکھاتے کچھ ہو دکان میں، گھر ملاتے کچھ اور ہے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہ ریڈیو والوں کی زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ دکھانے کو تو خوبصورت کے لیے دکھاتے ہیں، انگور دکھاتے، انار گھر لے جائے تو وہ سڑے ہوئے چیز نکلتے، ان کا کیا خیال ہے؟ ان کی ریڈیو میں خیر و برکت آئے گا؟ خدا کی قسم اور بدترین اس کا حال ہو جائے گا۔ کیوں ایسا کرتے؟ کیوں حقدار کے حق تلفی کرتے ہو؟ اللہ سے، اللہ کے ڈر بھول گئے ہو کہ لاتے ہو عظیم پیغمبر کی امتی ہو، لیکن عمل کیا اس پیغمبر جیسا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے؟ جس قوم سے بچے محفوظ نہیں، چھوٹے معصوم بچے محفوظ نہیں، سیلاب زدگان کے نام پہ آ رہے، دلا دڑ آ رہے، خدا کی قسم سے ایمانوں میں دیے جاتا، آج یہ سیلاب زدگان بھکاری نہ بنتے، مانگنے والے نہیں بنتے، در در کے بیچارے پھر رہے، لیکن ان کا حق ان کو نہیں مل رہا ہے۔
یا اپنی گودامیں بر کر رکھ رہے، یہ اس کی کام آ جائے گا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ مظلوموں کا حق کا اس کے حق ان کو ملے گا کیا؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، حساب کتاب الگ سے اللہ کو دے گا۔ میرے محترم دوستو، یہی بات شعیب علیہ السلام نے کہا، حقدار کو حق دو، حق دینے کے بعد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو باقی تمہارے پاس رہ جائے وہی تمہاری بہتری۔ تم بہنیں کو پورا حق دو، بیٹیوں کو حق دو۔ جہیز کیوں دیتے ہو اپنی جگہ؟ یہ لعنت ہے، کیوں دیتے ہو؟ جہیز کی جگہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے؟ 150-200 بندے دلہن کے گھر جا رہے، جی بارات لے کر پہنچ رہے، حال ہے فلاں، وہ بیٹی بھی دے رہے اور تمہاری بارات کو کھانا بھی کھلاتے۔ خدا کی قسم بارات کو کھانا کھلانا حرام۔ ایک بیٹی کی گھر سے جہیز بھی لیتے ہو، بیٹی بھی لیتے ہو، وہاں ان کی گھر سے کھانا بھی کھا کر آتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ صرف ایک کھانا شادی کا حلال ہے، ولیمہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جی ہمارے بارات میں 100 بندے ہوں گے، 200 بندے ہوں گے، 150 بندے ہوں گے، حرام چور بن کر جاتے ہیں، ڈاکو بن کر نکلتے ہیں۔ کس نے کہا یہ حلال کام ہے؟ چگویم کہ مسلمانیم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، خدا کی قسم کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے راستے میں مشکلات کیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام بس یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے بس اللہ اللہ، باقی کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، مرضی ہے، دین تمہارا ہے۔ یہ دین اتنا آسان ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، تن من جان کو لگایا ہے، اپنے سب کچھ قربان کیا ہے۔ بلال کی قربانی بھول گئے ہو، عمار کی قربانی بھول گئے ہو، یاسر کی قربانی بھول گئے ہو، عبداللہ بن مسعود کی قربانی بھول گئے ہو، عبداللہ بن مکتوم کی قربانی بھول گئے ہو، ذوالنیرہ کی قربانی بھول گئے ہو، سمیہ کی قربانی بھول گئے ہو۔ اسلام کے لیے 2 لخت ہو گئی، اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ، اسلام پر سب سے پہلے قربان ہونے والی حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی۔ جب ابو جہل نے سمیہ کے ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا اور دونوں کو مخالف سے نے کھڑا کر کے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، بتوں پر ایمان لاؤ، حبل اول کہو کہ حبل کا نام بلند ہو، اللہ کا نام چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ ایسے سینہ تان کر کے نہیں لگی۔ ابو جہل ایک سمیہ ہے جو اللہ کے دین پہ نچاور، خدا کی قسم 1000 سمیہ ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا۔ لیکن میں یہی کہوں گی اللہ اعلی و اجل، قربانیت تو انہوں نے دی، ہم تو معمولی کسی کے حق کی قربانی نہیں دے سکتی کہ حقدار کو حق دے۔ مارے جوان اپنے ہاتھوں میں ڈگری لے کر پھر رہے ہیں، میرٹ پر نوکری نہیں ہوئی، اتنا لاکھ لاؤ اتنا لاکھ لاؤ، ملک کا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ خونخوار درندے جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہیں، ایک بے روزگار نوجوان سے پیسہ مانگ، اس کے پاس پیسہ ہوتا تو اپنا کاروبار نہ کرتا؟ تم بھی کل اللہ کے حضور جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کیا جواب دو؟ تمہارا رٹا وہاں کام نہیں آئے گا، تمہاری عملی زندگی وہاں تمہاری کام آئے۔ میرے یہ نوجوان کیوں مارا پھر رہا، کیوں بے روزگار پھر رہا ہے، کیوں اس کا حق اس کو نہیں دیتے ہو؟ اتنے لاکھ لاؤ اتنے لاکھ لاؤ اتنے لاکھ لاؤ۔ لیکن نوجوان میرے پاس آتا ہے، قاری صاحب انجینئری میں کڑی دا میرٹ کی اول رالما دشپے کسان رالو چھے ستا نم پا میرٹ کی اول رالی دغی خدا سٹ میش پا سلویش لاکا ورکاوی چونکہ تا پا میرٹ کی اول رالی بس دیر سلاکا راکا۔ میرٹ والے کے پاس بھی تمہارے یہ حال ہے کہ اگر میرٹ پر نہ آتے تو ہم 40 لاکھ مانگتے، چونکہ تم میرٹ پر آگئے ہو بس 30 لاکھ دے۔ اللہ کو کیا جواب دے؟ حرام کا کر اللہ کو کیا جواب دے؟ تم اس عظیم پیغمبر کی امتی ہو جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے راتوں کو روتے رہے۔ یہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ اس امتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں کی۔
میرے محترم دوستو، ہمیں کردار بدلنا ہوگا، اخلاق بہتر بنانا ہوگا، اچھے رخ پر آنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر آنا ہوگا۔ صرف خالی خولی باتوں سے نہ زندگی بنتی ہے نہ آخرت بنتی، یہ عمل کا میدان ہے، عمل کر کے دکھاؤ، کردار پر اپنے پیغمبر کے اخلاق دیکھو کہ کیا ایسے تھے۔ اللہ رحم، بس آج دل کا کچھ بڑا سے نکال دیا، ایک درد تھا جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے بن جائیں، خدا ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے۔ اللہ پاک حقدار کے حق پہنچانے کو ہم یہ سمجھے کہ یہ اقدار کا حق ہے، اللہ کرے ہم کسی کا حق تلفی نہ کرے۔ خدا را بہن بیٹی کا حصہ ہے، دو یہ مال تمہارا نہیں، جیسے آئے ہو ویسے جاؤ گے، حقداروں کو حق دو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بنتا، نہیں بچتا، نہ بچے، حقدار کو حق دو، جو بچے گا اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔